بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ یہ رسالہ کن کن امور پر مشتمل ہے. قالا سے ماتن مراد ہوتے ہیں اور یہاں سے اقول سے اشارے. اب یہاں سے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس رسالے کے اندر کتنی چیزیں مشتمل ہیں. 5 چیزیں یہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کے بیان کے تحت میر قطبی کے اندر جب آپ پڑھیں گے کیونکہ اس کو تو بعد میں ہی پڑھنا ہے, اس میں ایک عبارت ہے لِأَنَّمَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي الْمَنطِق. اس عبارت پر تقریباً 2 جہتوں سے اعتراض ہے اور ان دونوں ہی جہتوں کا جواب میرے قطبے کے اندر بھی دے دیا گیا ہے. تو وہ بات کی بات ہے. پہلے یہاں تو ہم یہ پڑھیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیں, پھر اس پر کیا کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے وہ بعد میں سمجھیں گے انشاءاللہ. چلیے, تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. پیچھے بات کیا آئی تھی کہ میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ, 3 مقالات اور خاتمہ. مقدمہ کسے کہتے ہیں, مقالہ کسے کہتے ہیں, رسالہ کسے کہتے ہیں, یہ عام باتیں گزر چکی تھیں. جس دن جو بتا رہا ہوں اسی دن اس کو کھایا کیجیے گا, مطلب یاد کر لیا کیجیے گا. ٹھیک ہے. سابقہ جو چیزیں ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں, پہلے بھی بتا چکا ہوں. سبق پارا اور آموختہ یہ کیفیت اس میں کتاب میں رہے گی. وہ آپ حفاظ سے پوچھ لیں گے کہ سبق کسے کہتے ہیں, سبق پارا کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غیر حفاظ ہیں بطور خاص. دیکھیے شرح میں کیا بات یہ عرض کرتے ہیں, لکھتے ہیں اقول الرسالہ مرتبۃ علی مقدمہ او مقدمۃ و 3 مقالات و خاتمۃ. میں کہتا ہوں کہ رسالہ ایک مقدمہ, 3 مقالے اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے. اردو میں ایسا نہیں کریں گے, جہاں بھی واو آیا ہے تو اس کا ترجمہ اور ہی کرنا ہے. صحیح ہے. ترجمے میں سلاست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سلیس ترجمہ کریں. عربی کے اندر عربی کا کوئی بھی جملہ شرط و جزا وغیرہ کو چھوڑ کے کچھ مخصوص چیزیں ہیں. ایک جملہ دوسرے جملے سے جو ربط ضبط پیدا جو کرتے ہیں نا, واو فا ثم, واو فا, ان تینوں ہی اعتبار سے دیکھیں گے کہ ایک جملہ دوسرے جملے سے کیا ہوتا ہے, ملا ہوتا ہے. ذرا یہاں پہ دیکھ لو ویسے ہے کہ نہیں ہے. سب میں کہاں چلا گیا, عبارت بتا کے دیکھیے, دوسرا پڑھ کے دیکھیے. اور رسالہ مرتبۃ علی مقدمہ ہو گیا. اب اما کی برائے تفصیل ہوتا ہے تو ایک مستقل جملہ ہو جائے گا, اما المقدمہ ففی کدا و کدا. پھر اس کے بعد کیا دیکھا, وہ اما المقالات, واو آ گیا. وہ اما الخاتمہ, واو آ گیا. واو فا ثم 3 کلمات ہوتے ہیں تقریباً ایک جملے کو دوسرے جملے سے ربط ضبط پیدا کرنے کے لیے. اس طرح کی کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. کل بتایا تھا کہ مقدمہ کے کتنے معنی ہیں, 2 معنی. مقدمہ کے معنی نہیں, مقدمہ کی قسمیں, معنی الگ کیا کیا ہے. دونوں کے درمیان کیا نسبت بتائی تھی, کون خاص ہے. اس میں مقدمۃ العلم یہ خاص ہے, مقدمۃ الکتاب یہ عام ہے. مطلب کیا ہوگا پھر, ہر مقدمۃ العلم کی بات ہے, ہر مقدمۃ العلم مقدمۃ الکتاب ہے. ہر مقدمۃ العلم مقدمۃ الکتاب نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھ گئے نا. اب آئندہ کوئی دقت تو نہیں ہوگی. کوئی بھی کتاب کا مقدمہ پڑھیں گے وہاں نکال سکتے ہیں نا یہ کون سا مقدمہ ہے, اس میں کیا باتیں نہیں ہے. یہ بات تو آ جائے گی نا بھائی. الٹا ہو گیا. ہاں, ہر انسان حیوان ہے. یاد رکھیے گا, منطقی نظریے سے سوچیے. جس کے اندر جتنے بھی آپ قیود لگاتے جائیں گے وہ خاص ہوتے جائیں گے. بھائی یہ بتائیے کلمہ ہے, کلمہ کتنی قسمیں ہیں,
تو ہر اسم کیا ہے؟ کلمہ ہے. ہر کلمہ اس میں ہے کیا؟ نہیں ہوگا نا بھائی، کلمہ عام ہوا نا. آپ کو ایک قاعدہ ہی بتایا جائے گا کہ انتفاع خاص سے انتفاع عام نہیں ہوتا. بلے یہ اس میں نہیں ہے تو مطلب کلمہ کی نفی نہیں ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ فعل ہو جائے یا پھر کیا ہو جائے، حرف ہو جائے. ان تینوں میں کیا ہو شامل ہے. نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ جن کے اندر زیادہ تعداد میں چیزیں موجود ہیں ان میں عام والا لفظ آ جائے گا نا. اس میں تو بھئی اس کلمہ کے دن کس میں، اس میں فعل حرف، اس میں کی تعریف کیا کرتے ہو؟ وہ کلمہ ہے نا، وہ ہے کیا؟ وہ کلمہ ہے. جو مقسم ہوتا ہے وہ اقسام میں تو پایا جائے گا. تو جو کیا ہے ایک خاص ہے تو وہ اس کے ضمن میں وہ شامل ہے. خاص مطلب اس میں تعداد زیادہ ہے. جہاں اس میں ہے وہاں تو کلمہ تو ہونا ہی ہونا ہے. چلو اب مقدمہ کی تفصیل، اما برائے تفصیل دیکھیے جلدی سے. اب میں نے بتایا تھا کہ مقدمۃ العلم کے تحت تقریباً کم سے کم 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 9، کسی کتاب میں 11 بھی بات لکھی ہوئی ہے. آپ نے رؤوس ثمانیہ یا اجزاء علوم کے بارے میں شیخ عظیم میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ رؤوس ثمانیہ کتنے ہیں؟ بولے کتنے ہیں وہ؟ کلیات خمس. چلو اما المقدمہ ففی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ. ایک توجہ دیجیے گا، بہت اہم بات ہے. مقدمہ کیا ہے؟ منطق کی ماہیت اور واو بعد میں لگا. منطق کی ماہیت، منطق کی غرض و غایت اور اس کے موضوع کے بیان میں. ہر جگہ اور لگانا نہیں. اب مقالات کی تفصیل، مقدمہ کی بات ختم ہو گئی. مقدمہ میں کیا کیا ہے؟ تو 3 چیزیں کا بیان انہوں نے کر دیا. وہ مقدمۃ العلم ہے. مقالات کیا ہیں؟ فاولاھا، اول نہیں پڑھیں گے، مقالات مؤنث. اولاھا فی المفردات، پہلا مقالہ کس بیان میں ہے وہ؟ اب یہاں پہ مفرد کے چند معنی بیان کریں گے. نحو کی کتاب پڑھے ہوں گے صحیح سے تو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ مفرد کبھی کبھار کس کے مقابل میں بولا جاتا ہے. کم سے کم مفرد کے مقابل کو دیکھتے ہوئے اس کے 4 معنی ہوتے تقریباً. اس سے پہلے بھی شاید کچھ نہ کچھ بتایا تھا آپ لوگوں کو، یاد آ رہا ہوگا. مفرد کبھی کبھار تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے ایک چیز. دوسرے کیا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں. اور کبھی کبھار مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں. یہاں کس معنی میں استعمال ہو گیا ہے آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مد مقابل کو دیکھیں. اس کا مد مقابل کیا ہے؟ کیا؟ فاولاھا فی المفردات والثانیۃ فی القضایا. قضایا کسے کہتے ہیں بھیا؟ ہاں سمپل بات، جو جملہ ہو یار، جو نحو میں جو بولے ہوئے وہی نہ ہوا. جو نحو میں کیا ہے؟ جملہ ہے یا کلام ہے، وہی کیا ہے اس میں؟ قضیہ ہے. ختم ہو گیا. تو مفرد کس کے مقابلے میں آئے؟ آپ اس کی مکمل توضیح تشریح آپ کی وہ کتاب ہے، میری خود بھی ہے، پڑھ سے نکالو جلدی سے. تو پڑھیں گے بعد میں، لیکن یہاں پہ آپ کو دکھایا تھا ایک چیز، جلدی نکالنا. اس میں پہلے ہی آپ اس میں دیکھیں، اس لیے حاشیہ لگائیں. حاشیہ لگانے کا طریقہ بھی یہاں سیکھوں گا. لکھا ہے والمراد بالمفردات ہا ہونا ہوا هذا المعنى ای ما مقابل الجملہ وقد یطلق علی ما یقابل الجملہ. لکھا ہے کبھی کبھار مفرد جو ہوتا ہے وہ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. هذا مفرد ای لیس بجملہ، لکھا ہوا ہے. نیچے لکھا ہے یہ آخری والا جو معنی ہے یہی مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہ کتاب میں ہم بعد میں پڑھیں گے، یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے کر دیا. اس طرح کے حاشیے کیوں لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں کس مقابلے میں؟ مفرد. اس کی جمع کیا ہے؟ مفردات. اب وہاں مت لینا کہ مفردات کسے کہتے ہیں، حروف تہجی کو کہتے ہیں. ایک وہی معنی آتا ہے نا مفرد کا، وہ جمع مفردات.
حروف مفردہ کسے کہتے ہیں؟ کئی معنی آئیں گے مفرد کے اوپر. کسی مقام میں لکھ کے رکھا ہوں کچھ مطالعے سے کچھ تجربات سے کچھ اور بھی معنی میں مفرد کا استعمال ہوتا ہے. یہاں تک خیال جا رہا ہے کہنے کے لکھا ہوں. چلیے ہو گیا بھائی. وثانی دوسرا مقالہ ہے قضایا اور اس کے احکام کے بارے میں. احکام کیا ہے قضیہ کے؟ نیچے لکھا ہوگا. تناقض ہے، عکس مستوی ہے، عکس نقیض ہے. ٹھیک ہے، موجہات سب آ جائیں گے اس کے اندر. ثانی ہے قیاس. قیاس کسے کہتے ہیں بھیا؟ چند چیزوں کا مجموعہ ایسا قبول کریں تو کہ ایک چیز آپ کو قبول کرنی پڑے. منطق میں قیاس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے. قیاس کی کتنی صورت ہوتی ہے؟ پہلے آپ نے گڑبڑے کر دی. حجت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کیا ہے؟ یہی ہے قیاس، استقراء اور تمثیل. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قیاس کے الگ الگ کیفیت سے مادے کے اعتبار سے الگ قسمیں نکلیں گی، صورت کے اعتبار سے الگ. مواد اقیسہ کتنے ہیں؟ اقیسہ. قیاس کی جمع اقیسہ. چوپٹ نیا ہے کھائے کہ سیدھے جائے گا. قیاس برہانی سفسطی. اور دوسرا نہیں آتا تو میرا نام لینا قیاس شادابی. کتنے ہیں بھیا؟ برہانی، شعری، خطابی ہے کچھ ہیں تو آپ اٹھا کر کے آپ آخر میں جواہر المنطق ہے آپ لوگوں کے پاس. جواہر المنطق میں دیکھ لو. میرے خیال سے نہیں دینا چاہیے جواہر المنطق میں. اوپر جا رہا ہوں نا یار. کم سے کم شرح تہذیب کی پڑھا کرو. اب نیچے کتاب کب تک پڑھتے رہو گے؟ کافی پڑھ رہے بڑا نہیں سمجھ میں آیا تو خلاص نہ پڑھ لو. توبہ استغفر اللہ کب تک کرتے رہے گا ایسا؟ جا کے پڑھو بھائی. پڑھنا منع نہیں، آرام نہیں تمہارے لیے، کیونکہ اپنا ایک لیول تو بھی دیکھو کہ آپ کہاں جا رہے ہو. جی میرا دکان چل رہا ہے. چلو صحیح ہے، آگے چلیں. کل کیا کر گیا دیکھ لو فٹافٹ. مواد اقیسہ، مادے کے اعتبار سے کیا صورت ہوگی، کس میں ہوگی، اور صورت کے اعتبار سے کیا صورت نکل کے آئے گی. ٹھیک ہے، یہ سب آپ دیکھ کے آئیں گے. سب پیچھے پڑھ چکے تقریباً، بھولے بیٹھے ہو. آگے کیا پڑھ کے نہیں آیا تو اس لیے دقت ہوتی ہے. چلیں خاتمہ کس میں بقیہ بیان میں ہے؟ دیکھو آ گیا. مواد اقیسہ. مادہ کسے کہتے ہیں؟ ما یترکب منہ الشیء، جس سے کوئی چیز مرکب ہو. تو قیاس کی نا بڑا الگ الگ صورت کی کیفیت ہوتی ہے. قیاس استثنائی، حملی، اقترانی، جگہ ہے وہ صورت کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے کچھ اور بھی ممکن ہے، یا کچھ اور بھی اس کا الٹا اگر ہو جائے تو دیکھ لینا بھائی. میرا یہ زمانہ بھی ہو چکا ہے. کل اس کو دیکھ کے آنا. ٹھیک ہے. اجزائے علوم کتنے ہوتے ہیں؟ علوم کے اجزاء وہ جو کل بتایا تھا، دیکھ کے نہیں آئے ہو. مبادی، مسائل اور مقاطع. یہ سب کسے کہتے ہیں؟ مبادی، مسائل اور مقاطع. کافی میں لکھ لو فٹافٹ جو آئے کر کے لے کے آنا. ہاں یا پھر دو میں سے کام کرو گے بیٹا. تم میرا تبادلہ کرو گے یا وہاں تبادلہ ہوگا؟ پھر لکھ کے لائے نا، بعد میں دیکھتا. چلو ہو گیا بھائی، یہاں تک فائنل ہے. اب بیٹا دلیل حصر. توجہ، دلیل حصر. دلیل حصر کی کئی صورتیں بیان کی جاتی ہیں. سمجھ میں؟ جیسے مثال کے طور سے نووی نے کیا کہا، کافیہ میں پڑھو گے آپ کلمہ کی تین ہی قسمیں کیوں ہیں، اس میں پہلے پہ پڑھو. اس دلیل کو دلیل حصر وضعی کہتے ہیں کہ واضح نے کیا کیا، ایک وضع کر دی. ٹھیک ہے. کافیہ میں جو پڑھے وہ دلیل حصر وضعی ہے، واضح کے اعتبار سے. اور منطقی حضرات کس سے بات کرتے ہیں؟ منطق کا صاحب دامدہ کدھر ہے؟ عقل سے. تو یہ لوگ جو کچھ بیان کریں گے نا، کرے یعنی ایک چیز اس بات و نفی پہ دائر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں نکل سکتی ہے عقلی اعتبار سے. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دلیل حصر عقلی کہیں گے. وضعی سمجھ میں آ گیا اور یہ عقلی سمجھ میں بات آ گئی. اب جب فلسفہ پڑھو گے تو دلیل حصر طبعی کے بارے میں اگر میں پڑھاؤں گا تو وہاں بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا. چلو جہاں جو ضرورت ہے وہ بتا دو،
اتنا زیادہ بتاؤں گا جب تو بھول ہی جائے. ایک تو بتا دیجیے جو پیچھے پڑ چکے تھے کافیہ میں، ان میں کیا دلیل لحاظ سے وہ وضیح ہے، شاید کافیہ میں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. اب یہاں سے کیا سمجھ میں آ گیا؟ آپ لیجیے گا 2 چیز کافی، باقی اور 2-3 چیزیں جیسے دلیلیں اس کو ہوتی ہیں تبھی ہوتی ہیں کچھ اور ایک اور دوسری کنڈیشن ہے. 2 یہاں پہ کافی. چلو اب یہ پوچھوں گا بیٹا تم لوگوں سے دلیل لحاظ سے جو بتایا ہے وہ پوچھنا ہے. نقد چاہیے اپنے کو. دلیل سے یہاں سے بیان کر رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ رسالہ کن چیزوں پر کیا ہے مشتمل ہے اور کیوں ہے. سوال دیکھو پڑھ میں بتا رہا ہوں، اشارہ سمجھ لیا کرو، لکھ لیا کرو. وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا، رتبہ میں حق ضمیر کا مرجع رسالہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور رتبہ کا فاعل ماتن ہوں گے. اور کون ہوں گے؟ اچھا، ان امور پر رسالے کو ماتن نے مرتب فرمایا. کیوں؟ دلیل حاصل لأن ما يجب أن يعلم في المنطق أي في كتب المنطق، کتب منطق میں جن چیزوں کا جاننا لازم و ضروری ہے. اما ان يتوقف الشروع فيه عليه، فيه میں ہا کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ منطق کا شروع کرنا، علیہ علی امر امور، یہ کہ اس علم کا شروع کرنا کیا ہو جائے؟ کسی چیز پر موقوف ہو، او لا یا نہ ہو. اول مت پڑھنا اس کو، او لا مفرد نہیں وہ مرکب ہے. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، پس اگر پہلی صورت ہو، پہلی صورت مطلب 2 کنڈیشن ہوئی نا، علم کا شروع کرنا کسی پر موقوف ہو یا موقوف نہ ہو. اگر پہلی کنڈیشن ہے آگے دیکھو، فَهُوَ الْمُقَدِّمَةُ أَوِ الْمُقَدَّمَةُ. چلو وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر دوسری کیفیت ہے، دوسری کیا ہے؟ شروع فی العلم یا شروع فی جو بھی ہے، شروع فی العلم کسی پر موقوف نہ ہو. دوسری کنڈیشن ہو تو آپ اس پہ کئی شکیں بیان کریں گے. فَإِمَّا يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ، کیا تو اس میں بحث کس سے ہوگی؟ اچھا، مفرد کے معنی میں نے بتا دیا ابھی آپ کو، ٹھیک ہے نا. ہاں، آپ کتاب پڑھو گے نہ ہو تو آپ کچھ الگ مزہ آئے گا خود بھی پڑھنے کے بعد، ہے نا. منطق علم عالی ہے، دیگر فنون کے گہرائی گرائے گا، فائدہ کرتا ہے. اور اس کے بعد اب سمجھ میں آئے گا آپ کو منادہ مفرد ہو تو مفرد کس معنی میں استعمال ہوا ہے. لا نفی جنس اگر مفرد ہو تو کس معنی میں استعمال ہوا ہے. الگ الگ کیفیت میں بات جائے گی. اس میں عالی ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھ کے اس کے دوسرے کا اپلائی کرنا ہے. اس کو نہ سمجھے رہو تو اپلائی کہاں کرو بھی. وہ ہے کیا سمجھ رہے ہو نا بھیا؟ بعد میں مجھے مت کہنا یہ وہ ایسی پڑھتی رہتے وہ بعد میں کام اپلائی ہوتا ہے. صحیح سے پڑھو گے سمجھو گے تم نہ اپلائی کرو گے بھیا. پہلا کام کیا ہے اس کا؟ پہلے سمجھو، پہلے سے پھر اپلائی انشاءاللہ دھیرے دھیرے خود بخود. آپ رسائل رسبے کو 2-4 پڑھواؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ٹائم ہو گیا. تو مفردات سے بحث ہوگی تو کیا ہے وہ؟ فَهُوَ الْمَقَالَةُ الْأُولَىٰ، تو پہلا وہ کون سا ہے؟ وہ مقالہ اولا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا دیکھیں تو المرکبات، یا کیا ہو جائیں گی؟ مرکبات سے بحث ہو جائیں گی. فلا يخلو اما يكون البحث عن المرکبات الغیر المقصودۃ بالذات، تو یہ اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس میں بحث ایسے مرکبات سے ہوگی جو مقصود بالذات نہیں ہے. مرکب کی کئی صورت بنے گی بڑے. مقصود بالذات مطلب یہ ہے، ذرا یہ بتائیے فن منطق کا موضوع کون ہے؟ معلومات الصبریہ اور چلو ٹھیک ہے. معلومات الصبریہ اور معلومات تصدیقیہ. جس آپ نے کیا کہا العالم متغیر ہے وکل متغیر حادث، یہ ہو گیا. تو یہ دونوں کے دونوں یہ دلیل بننے سے پہلے اس میں کچھ چیزیں ہمیں نے غور کیا. شکل اول غور کی، مرکب ہے کہ نہیں؟ شکل اول میں کیا ہونا چاہیے؟ ایجاب صغریٰ، کلیت کبریٰ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مرکبات میں سے آ رہے ہیں بھیا. اشکال کی وجہ کیسے نکالو گے؟
صغرا میں کبرا میں معمول میں کبرا کیا ہے، سب پڑھے کہ نہیں پڑھے بھیا؟ یاد کچھ آ رہا ہے؟ معمول میں موضوع ہو کہ موضوع میں معمول ہو، حد وسط کہاں غائب ہو جائے، چھپڑ میں چلا جائے، کچھ ہے کہ نہیں؟ الٹا پڑھے ہو یا اٹھلا پڑھے ہو دیکھ لینا ہے کچھ۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث، ایجاب صغرا کلیت کبرا ہے، مطلب حد وسط کہاں رہنی چاہیے؟ صغرا میں معمول، کبرا میں موضوع۔ تو معمول موضوع مل کر کیا بنتا ہے؟ اللہ تو بنتا ہے نا بھیا، مرکب ہے کہ نہیں؟ مرکبات کی جو یہ کیفیتیں وہ ہمارے مقصود ذات نہیں ہے۔ جب یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو ہم کیا سیٹ کرتے ہیں؟ عالم متغیر وکل متغیر حادث۔ تو یہ نتیجہ دینے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے لازم و ضروری ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے مقصود ذات نہیں ہے۔ کیا دیکھ رہا وہ سمجھ آ نہیں آ رہا ہے؟ بیٹھا کیسے بھی ہے نا آپ؟ تو وہ تیرا ولیمہ ہے کیا؟ ایسے بیٹھ، سب ریکارڈ ہوں گے، میں کچھ نہیں دیکھوں گا، الٹا سیدھا بولوں گا پھر۔ ہاں اس کے بعد کیا آ گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ کیا سمجھ گئے نا بھائی؟ یعنی قیاس بننے سے پہلے قیاس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اختیار کی جاتی ہیں، وہ سب مرکبات میں جب جاری ہوں گے وہ کیا ہوتی ہیں؟ غیر مقصود کے ساتھ، وہ نہیں ہوتا ہے۔ چلو اس کی بات اگر آگے پڑھو تو پڑھنا ہی نہیں رہے گا، کہاں سے پڑھو گے؟ فهو المقالۃ الثالثہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مقالہ ہے۔ یہ بھی عجیب ہے کہ مقالہ لکھ رہے ہیں، فہو لکھ رہے ہیں، کہیں بھائی عجیب و غریب ہے۔ وہ نویں اعتبار سے گفتگو میں تو نہیں کروں گا، منطق لوگ ہے نا، یا منطق سابی بنا بیٹھا رہوں گا، نویں سابی گفتگو بہت کم۔ او عن المرکبات التي هي المقاصد بالذات، یا ان مرکبات سے بس ہوگی جو کیا مقصود بس ذات ہے، مقصود بس ذات۔ فلا کیا ہے؟ فلا یخلو ہے، مخفف ہے، اما یکون النظر فیہا من حیث الصورہ واحدہا یا وحدہا، دونوں صحیح ہے، وہی المقالۃ الثالثہ، او من حیث المادہ وہی الخاتمہ۔ تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ توجہ دیکھنا بھائی، تو یا پھر اس میں گفتگو مرکبات مقصود بالذات میں کیا ہو جائے گی؟ غور و فکر ان میں ان جہت صرف صورت کے اعتبار سے ہوگی۔ وہی قیاس کی گفتگو کر رہے ہیں، قیاس صورت کے اعتبار سے الگ، مادہ کے اعتبار سے الگ۔ اس پہ ایک سوال ہے، اس پر ایک جواب بھی ہے، جو آپ میرے کتب میں پڑھیں گے۔ میں جگہ جگہ بول رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ میرے کتب میں پڑھنے والے اس کو یاد نہیں کرو گے صحیح سے، پہلے اسے صحیح سے سمجھنا ہے، اس کے بعد یاد کرنا ہے، سنانا، اس کے بعد پھر قطبی من قطبی، پھر اس کے بعد اسی کتاب سے پڑھے۔ اب محقق بھی بنو گے، مصنف بھی بن سکتے ہو، مؤثر بھی بن سکتے ہو، اور کچھ نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم پکانے والے تو بنو گے۔ اس کو کیسے پکاتے ہیں؟ چلو، تو یہ اگر صورت کے اعتبار سے، صرف صورت کے اعتبار سے اگر غور و فکر کریں گے، یہ کیا ہو جائے گا؟ مقالہ ہے ثالثہ۔ اور اگر مادے کے اعتبار سے ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے؟ نیچے لکھا ہوگا مقدمات ظنیہ ہیں، وہمیہ ہیں، یقینیہ ہیں، تو قیاس برہانی، یقینی، ظنی پڑھے ہو سب، سطحی، شعری وغیرہ سب وہ مادے کے اعتبار سے، کچھ بھی یاد نہیں لوگوں۔ اگر میری ریکارڈنگ سنتے ہوں کوئی نگاہ صاحب تو مجھے اجازت دیں مارنے پٹنے کے لوگ، کیونکہ خطرناک جیسے پٹنے کے لائق اترو۔ چلو یہاں تک بات فائنل ہو گئی بیٹے؟ ایک لائن اور پڑھ لیں آپ، ایک بات اور، مقدمہ بیٹے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، پٹافٹ لکھ لو آپ لوگ، اگر ہو سکے تو جلدی سے لکھو، 2 منٹ کے اندر، میں پٹافٹ بول لیتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، لکھ لیے؟ مقدمہ کا ایک معنی وہی جو آپ پڑھ لیے، ما یتوقف علیہ شروع، اس میں علم شروع کرنا موقوف ہو جائے۔ یہ بات ہے نا، اس میں بھی آپ پڑھیں گے، کس کے اندر؟ قطبی کے، میرے قطبی کے اندر۔ اچھا، کبھی کبھار مقدمات جو ہے نا کا اطلاق قیاس کے ایک حصے پر بھی بولا تھا، چلو دل کو پٹافٹ۔ کبھی کبھار مقدمہ جو ہے اس قضیے پر بولا جاتا ہے جس کو قیاس کا جز بنا دیا گیا ہو، جیسے مثال ہے قیاس العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ یہ مقدمہ کہلائیں گے۔ نتیجہ کیا نکل کے آیا؟
والعالم حادث. ٹھیک ہے. تو قیاس کی جو جز ہوتے ہیں نا، ہاں، تو کبھی کبھار مقدمہ کے اندر بڑا بڑی 3 معنی ہے. پہلا معنی وہی ہو گیا ما يتوقع علیہ الشروع فی العلم. دوسرا معنی ہے کبھی کبھار اس قضیے پر بولا جاتا ہے جس کو قیاس کا جز بنا دیا کو. منطق میں جب بھی قیاس بولیں گے تو مراد وہی لینا منطقی قیاس، موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں. تیسرا معنی لکھو، کبھی کبھار مقدمہ کا اطلاق ایسے امور پر ہوتا ہے جن پر دلیل کی صحت موقوف ہو، جن پر دلیل کی صحت موقوف ہو. جیسے آپ نے کہا عالم متغیر وکل متغیر حادث. اب اس پہ کیا ہے، یہ قیاس ہے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ. انہیں جو ہے تو سبھی گفتگو ہوئی. 3 معنی بیان ہو گئے. صحت کی دلیل پر، یا دلیل کی صحت پر، صحت دلیل پر، دلیل کی صحت پر. میں بہت الٹا کرتا ہوں، کبھی الٹا کو اٹلا کر دیتا ہوں. ایک گھنٹے ایسی جہاں ایسا کچھ بول والا کہ تم کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا پڑے گا. چلو ہو گیا بھیا. چلو آپ دیکھو یہ کتاب پٹافٹ. اب یہاں کیا لکھا ہے؟ والمراد بالمقدمہ سوال ہو سکتا ہے، مقدمہ کے معنی کو لکھیں، پھر یہ بتائیں کہ مقدمہ کس معنی میں یہاں موجود ہے. کبھی کبھی بولتے ہیں نا میری مراد یہاں یہ ہے، تو یہاں کا لفظ بتا رہا مطلب وہاں کچھ اور معنی میں ہوگا، کہیں کچھ اور معنی میں جائے گا. مصنف دیو کمال. والمراد بالمقدمہ ہا ہونا ما يتوقف علیہ شروع فی العلم. یہاں مقدمے سے مراد وہ ہے کہ جس پر شروع فی العلم میں کیا ہو جائے، علم کا شروع کرنا جس پر موقف ہو جائے. تو یہاں ہا ہونا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں ہا ہونا کچھ اور ہے، تو ہونا لکھا کچھ اور ہوگا، یعنی کچھ اور بھی مقدمہ کے معنی آتے ہیں. یہاں تک بات ختم. اب یہاں سے آگے جو گفتگو شروع ہونے والی، آگے قال اقول تک دیکھ کے آنا. کل کی گفتگو قال اقول تک پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، چلو بس کرو. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ